شیخ کی صحبت میں ہر وقت توجہ دل کی طرف، ڈائریکٹ فیض اور تجلیات شیخ کے دل کو اتر رہے ہوتے ہیں. یاد ہے وہی نور اور وہی تجلیات ہوتی جو خانہ کعبہ میں اترتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے فیض پہنچانا ہے پبلک کو، مخلوق کو، اور اس کو منتخب کیا ہے شیخ کے سینے سے پہنچانا. وہ چلتا پھرتا ہے اسی تجلی پر، وہ ایک جگہ مخصوص ہے، وہاں آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن شیخ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک سبق ہے، یہ سبق ہے تجلی کا، لیکن عقل اس میں نہیں ہوتی، بدتمیز ہوتے ہیں، پتہ نہیں شیخ کی صحبت میں بیٹھے ٹو کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہانس کر رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، سوائے افسوس کی کیا ہوگا میرے پاس، کیا ہوگا؟ اونچی آواز نکالنا، شیخ کی صحبت میں توجہ، سب سے بڑی چیز ہے توجہ کو منتقل رکھے، توجہ رکھے اس پر، محسوس ہو رہا ہو نہ کچھ بھی، خیال جائے اس وقت تمام خیالات سے خالی کر کے فیض ملتا ہے انسان کو. ہم جو خانقاہ میں آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ ہماری توجہ تمام طرف سے مبذول ہو جائے، ختم ہو جائے، مکمل طور پہ ہم توجہ اس طرف رکھیں جہاں سے ہم نے فیض پہنچنا ہے، جہاں سے ہم حاصل ہونی ہے کوئی چیز، تو آپ کی کسی چیز پہ نہیں ملی ہے، کہاں ملتی ہے؟ وہ دل پر ملتی ہے. اور جتنا ہی آدمی اس پہ الرٹ ہوتا ہے اور جتنا ہی اس پر کام کرتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا نقش بندی کی یہی تو اونچی شان ہے، نقش بندی سلسلے یہی ہو، جہاں نقش بندی ہوگا اس کا سوال ہی پیدا، گردن جھکی ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کی. کیوں دیا جاتا ہے دل پر ذکر؟ بڑھ کا ذکر کریں آپ، دل کا ذکر اس لیے دیا جاتا ہے کہ دل کو توجہ لے اللہ کی طرف ہمیشہ، اور اتنا مبذول ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے دل کہ پھر وہ دنیا کے کسی کام میں بھی ہو الحمدللہ تو معاملہ کیا چل رہا ہوتا ہے اس کا؟ دل کی طرف چل رہا ہوتا ہے، دل زندہ رہتا ہے اس کا ہمیشہ، فیضیاب رہتا ہے. پھر اسی کو کہا جاتا ہے فنا فی شیخ ہونا، تصور شیخ سے پھر فنا ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو وہ شیخ کی شکل بنانا شروع ہو جاتی ہے. یہ باتوں سے نہیں آتی ہے، ہم شیخ کے پاس اپنے آپ کو فنا کرنے جاتے ہیں، اپنے خواہشات کو مٹانا چاہتے ہیں. افلاح من زکا وقد خاب من دسا. بھائی کپڑے شپے مانے، شور شرابہ ہو رہا ہے، قوالی چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آ رہا ہے، اس دیکھ رہے ہیں، اس کی قوالی میں بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. ہر وقت ہمیں یہ یقین ہو کل یوم فی شان، ہر وقت اللہ ایک شان کے ساتھ تجلی آ رہی ہے. کیونکہ یذکرون قیاما وقعودا، ہر وقت میرا ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو محو کر، کیوں کہ کوئی تجلی ایسی نہ ہو جاتی سے مس ہو جائے. یہ تو صورت شیخ کا مسئلہ ہے. وہاں جا کے تماشے لگانے، باتیں کرنی، ادھر ادھر دیکھنا، یہ کرنا، فلاں کرنا، آنکھ مارنی، تو اللہ کہے گا میں تجھے وہاں تک لے گیا تھا لیکن خود ہی نہیں حاصل کی چیز تو میں اس پر کیا کروں. تو خود ہی سمجھے اس آدمی کا نہ مقام سمجھے، نہ تو اپنی کیفیت سمجھے، نہ تو اپنا ادب سمجھے. ذکر میں بیٹھے ہیں بڑے ادب کے ساتھ ذکر کریں، بادب کریں. وہ تماشے کا نہیں، شور شرابہ ہو، اونچے اونچے بچے ہنس رہے ہیں اور یہ تماشے لگ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے. یہ تو اس زمانے میں لکھا جاتا ہے کہ بہت ہی بے ادب لوگ ہیں، ان سے فیض ختم کر دو. بادب اور بے ادب میں بڑا فرق ہے. بے ادب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، بے ادب پہنچ ہی نہیں سکتا جس کے اندر دل کے اندر احساس پیدا نہ ہو اس چیز کا، ادب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے دیکھی مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کیا ہے؟ اس کا ادب ہے کہ آواز اونچی مت کرو، کیونکہ اللہ کا تعلق رکھتی ہے مسجد. جو چیز بھی اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس کے تعلق میں اپنے دل کو حاضر کرو. بیت اللہ، کتاب اللہ، ولی اللہ، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے سمجھ جاؤ یہاں سے اللہ مل رہا ہے. آپ کی طبیعت مبذول نہیں چاہیے، تو وہاں دنیا نہیں آپ سوچ سکتے، دنیا کی طرف چل نہیں سکتے، دنیا کو مٹانا ہوتا ہے. آپ نے اس کو عام نہ سمجھیں، بات مذاق نہ سمجھیں ان چیزوں.
دن کریں ٹکے سوچانے پہ سب سے پہلی چیز یہ کہ باادب کو انسان لائے. مسجد کا کتنا درجہ ہے, جب مسجد کا خانقاہ بھی مل جائے تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے معاملہ. پھر آخری سوال کی یا رسول اللہ اب تو بس جدائی ہے تو ختم ہوئی ساری باتیں, کچھ نہیں. آخری ایک عرض کر دیتا ہوں آپ سے, آخری سوال, کوئی مجھے ایسی بات بتا دیں کہ سب چیز کا خلاصہ نچوڑ ہو جائے اس میں. کتنی بڑی بات تھی کہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں اس کا نچوڑ اس میں آ جائے. ایک آخری نصیحت اور فرما دیں مجھے, اب وہ سب سے قیمتی ہوئی جو آخری بات ہوگی, ویلیبل ہوگی نا بات ساری. کیا فرمایا اللہ کے معاذ پر, ٹھیک ہے بڑا اونچا سوال تم نے کیا ہے, اب تک میں بھی جدا ہو جاؤں گا, پھر ہماری ملاقات, سبحان اللہ کیا بات ہے, شاید پھر ہم نہ مل سکیں دوسرے کو. وہ یمن جا رہے تھے, عاشق تھے, رو پڑے, منہ روئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے آپ بھی رو پڑے. اب روتے ہو کیا, معاذ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. کیا سین ہو, دو عاشق کھڑے ہیں, اب پھر نصیحت نکلتی ہے. اب اس نصیحت کی کتنی ویلیو ہوگی. امام اللہ کا ذکر اتنا کرنا کہ جب تو اس دنیا سے جا رہا ہوتا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر. اینڈ کر دی بات ساری کہ جتنا کچھ بھی میں نے تجھے بتایا اب تک چلتے ہیں بتاتا ہوں, ساری نصیحت نچوڑ یہ ہے کہ ملے گا اس کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. خانقاہوں سے ذکر ملتا ہے. اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کیا ملتا ہے, ذکر ملتا ہے. جتنی قیمتی چیز ہے ذکر میں آپ کو بتا. دونوں محبوب کھڑے ہیں اور عشق جدائی کا مقام ہے اور آخری نصیحت ہے. کتنی ویلیو لوگ ملتے ہیں. وہی زیور ہے آج خانقاہوں کو, وہی ہمارا دین ہے, وہی ایمان ہے. پوری دین کا جو نچوڑ ہمارا وہ کیا ہے, وہ ذکر اللہ ہے. ذکر سے جا کے انسان پھر بہت قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے, بڑھتا رہتا ہے. اور جیسے ذکر بڑھتا ہے اس کے سارے اعمال مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کی رات قیمتی ہے, خود مراقبے اور شیخ کا فیض حاصل کریں. اچھا وقت کو ضائع نہ کریں باتوں میں ادھر ادھر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کس سے کہانی یہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں. شیخ کی مسجد میں کبھی ٹک 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 نہیں پاتی, میں آواز نہ ہے اس کے خانے کسی سے. آپ کو بند کر سکیں. بے ادبی بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی سزا ہے بے ادبی کی. اتنی بڑی سزا ہے کہ میں آپ کو بتانا شروع کر سے تو آپ کام جائیں گے. بڑے بڑے مقام سے گر جاتا ہے آدمی بے ادبی کی وجہ سے, بڑے بڑے مقام سے بڑی بڑی سزائیں دے دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے ہاں ایک پس یہی ہے کہ بے ادب کو برداشت نہیں کرتا. کیسے ہو سکتا ہے اس چیز کی میرے ساتھ نسبت ہو تو اس کی بے عزتی کر رہا ہے, یا تو اس کے ساتھ خیال بھی تیرے گندے ہیں, یا تو اس کے بارے میں سوچتا بھی غلط ہے, یا تجھے تمیز بھی نہیں ہو بیٹھنا کیسا ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, چلنا کیسا ہے, پھرنا کیسے ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سکھایا تھا. نبی تم ان کے مقام کو نہیں جانتے. نہ طرف ہو سوتا فوق نبی, یہ تو وہ ذات ہے اس کے سامنے اپنی آنکھ کو بھی اونچا نہ کرتا. سزا کتنی بڑی دیر ہے. آپ پر تمہیں معلوم کہ تمہارے اعمال سارے ختم کر دوں. اس میں کون صدیق بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, علی بھی, سارے کہ اعمال تمہارے سارے ختم کر دوں. اعمال شمال کچھ نہیں ہے. ادب سب سے بڑی چیز ہے. یہ صدیق وغیرہ تم بنے ہو تو ادب ہو گے تو تمہیں مقامات ملے آخر میں. آپ پر تم اعمال ختم کروں گا. اگلی سزا سنیں کہ تمہیں علم بھی نہیں ہوگا تمہاری سزا ختم ہوگی, تاکہ کہیں تم معافی نہ مانگ لو. اللہ ہو, اتنی بڑی سزا تو میں نے کبھی نہیں دیکھی کسی چیز کی. یہ بے ادبی کی سزا ہے. معمولی چیز آپ دیں زیادہ گندا ہوتے ہیں نا لوگ, جو بیچارے ہاتھ پاؤں مارتے پھرتے ہیں نا, وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے ادب تھے, جو اللہ نے ریجیکٹ کر دیتا ہے ہم کو, وہ نکال دیتے ہیں. کتنا بڑا آدمی ہو, کسی انداز پہ ہو, کیسے ہی ہو, بے ادب وہ ختم ہو جاتا ہے. کتنے مقام پہ انسان پہنچا ہو, لیکن بعد نصیب ہوتا ہے. اس مسئلے پہ, اس راہ پہ چلنے کے لیے, اللہ کی محبت کو پانے کے لیے دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں, جس کی میں نے آپ کو دو مثال دی ہے, ادب اور خدمت. یہ دو مقام ایسے انسان کو بہت جلد طے کراتے ہیں اللہ تعالیٰ. اخلاص کے ساتھ دل میں کوئی وساوس نہ, تعلق رکھنا ہے اپنے شیخ کے ساتھ, دل کو صاف کر کے تعلق رکھیں. وہ صاف سے لگے, منافق لگے, یا ایسے خیالات پیدا کریے, یا
سوچنا باتوں میں یہ کیوں ہو گیا، یہ ایسے فلاں ہو گیا، اس سے یا اس سے تعلق رکھنے والے کسی سے بھی، سبحان اللہ، یعنی شیخ سے تعلق کسی کا بھی ہو اس سے بھی محبت لازمی ہوتی ہے انسان، اس سے بھی فیض پہنچتا ہے۔ میں جب جاتا ہوں پاکستان تو اسلم محمد تو حضرت کا غدائی شریف ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہے کہ میں وہاں تربیت حاصل، میں نے تربیت جو حاصل کی ہے وہیں حاصل کی ہے اپنے گھر پر، جہاں سے تشریف لے آئے تھے ریاض خان میں، اس مسجد میں میرے لیے معتبر وہ مسجد ہے، غدائی شریف نہیں ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں سب سے پہلے غدائی شریف میں جا کے تالا لگا ہوتا ہے، میں دیوار کو تکتے رہتا ہوں آدھا گھنٹہ، مسافر ہوں، مسجد کھلی نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنی روحانیت ملتی ہے اس چیز سے، ادب ہے، ان مٹی سے پیار ہو جاتا ہے، اس جگہوں سے پیار ہوتا ہے، ایسی یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ جو میں باتیں آپ کو بنا رہا ہوں یہ نہیں کہ میں کروں یہ، نہیں نہیں نہیں، ادب دل سے ہوتا ہے، خدمت دل سے ہوتی ہے، کیفیت دل میں پیدا کرے، دل میں دیکھیں میرے اندر کیوں چیز، میں اتنا کیوں منافق ہوں، اتنی سختی کیوں ہے میرے دل میں، کیوں یہ چیزیں بدل ہوتی، مجھے کیوں ایسے محبت اور خاص نہیں پیدا ہوتا کہ جس سے شیخ کا تعلق ہو، خونی تعلق ہو، جسمانی تعلق ہو، روحانی تعلق ہو، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو بہت معتبر ہے ہمارے لیے، اس کی عیب کی طرف نہ جاؤ، عیب نہ گننے شروع ہو جاؤ، نہیں، تعلق شیخ کے ساتھ ختم معاملہ، شیخ کے گاؤں سے تو اور کتا بھی آ رہا ہے تو اس کو انسان عزت کرنا شروع کر دیتا ہے، بے شیخ کے گاؤں سے آ رہا ہے، اس سے واقعات آپ کو سنا، اس پہ اللہ درجہ دے دیتا ہے، یہ تھا اس شخص میں۔ اچھا یہاں سیکھنے سے آتی ہے چیز، نہ کتابوں سے آتی ہے، نہیں، یہ انسان کی نیت پہ آتی ہے کہ اللہ سے کتنی محبت کرنا چاہتا ہے، یاد رکھیں، یہ ڈرامہ ہی اللہ کی محبت نے نگلا، یہ شخص باقی اللہ کے بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا ہونا چاہتا ہے، تو اس کے دل کے اندر پھر کیفیت پیدا، یہ سب دل والی باتیں ہیں، ادب ہونا، خدمت ہونا، یہ دل کے اندر ہماری کیفیت، اپنے دل کو دیکھیں ہمیں یہ کیفیت کیوں نہیں ہے، کیوں اندھا ہے یہ دل میرا، کیوں میں بے ادب، ایسی باتیں مجھ سے کیوں ہو جاتی ہیں، گندا ہے وہ، بالکل گندا انسان ہے، کہ وہ بیدما اسی طرح سرزد ہو رہی ہے چیزیں، گناہ ہے کہ بالکل گریہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، کہیں غلطی ہو رہی ہے اس کی زندگی میں، کوئی گناہ ہو رہا ہے اس سے، کوئی حرام آ رہا ہے اس کی زندگی کے اندر، کوئی نوالا غلط کھا رہا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے انسان۔ یہ نہیں کہ بھائی جب یہ بات کی جاتی ہے وہ آدمی اپرنٹس کو شروع کر دے کام کو، جی ادب جھکنا، یہ ادب نہیں ہوتا ہے، اس کا نام ادب نہیں ہے، ادب سے جسم نہیں جھکتا، دل جھکتا ہے، دل کی کیفیات کا نام ہے، دل ہی کیفیات کا نام ہے، دکھانے کا نام نہیں ہے کہ جھک رہے آدمی جی ہاتھ چوم رہے بجی پہنچی ہے فلاں، نہیں، خدمت یہ نہیں ہے، دلی کیفیت ہوتی ہے انسان، میرا تجربہ ہے کہ خدمت کرنے والا کبھی خالی جاتا ہی نہیں، کون دیتا ہے؟ شیخ نہیں دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اس نے قدر کی ہے میری ان باتوں کو جو میں چاہتا ہوں، یہ میرے بنائے ہوئے قانون نہ کہتا ہے، یہ کسی انسان کے بنائے قانون نہیں ہے، شیخ کبھی آپ کو نہیں کہے گا میری خدمت کر، میری عزت کر، میرے لیے کھڑا ہو جا، نیور ایور، آپ سنیں گے جو کامل شیخ ہوتے ہیں نا وہ کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ میں ہوں تو کھڑے ہو جاؤ، میں ہوں تو بیٹھ جاؤ، میں ہوں تو یہ کرو، میں ہوں تو فلاں کرو، وہ کہتا ہے تمہاری اپنی ذات پر جو چاہے کرو، بیٹھا ہے وہ بھی پسند ہے اس کو، کھڑا ہے وہ بھی پسند ہے، ٹھیک، اصل سوال ہے اللہ کو کون پسند ہے، اللہ کو کون پسند ہے، ہستان بھی کسی نے کوشچن کر لی، جیسے آپ آتے ہیں تو آپ کے مرید کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو منع ہے، اللہ کے فرمایا کہ جو آئے نہ کھڑا ہو، کہتے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میں تجھ سے ایک سوال کروں، کوئی استھان کی جواب ہو تو حکیم محمد تھے نا کہ جی فرمائے، کہتے میں صحیح جواب دینا کہ صحیح دوں گا جی بالکل، کہتے ابھی نبی باپ تشریف لائے تو کھڑے گا بیٹھائے گا، جی میں کھڑا ہو جاؤں، یہ کیا چیز ہے، کیوں کھڑا ہو، کہتے یہی چیز ہے، بے اختیاری جو ادب ہوتا ہے وہ ادب دل کا ہوتا ہے، اس پہ تو اللہ کے نبی نے کیا قوموا سیدا، تمہارا سردار آگے کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے، لیکن اس سے غرض شیخ کو نہیں تھی، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کس کی بنی ہے، اس کے اندر کتنا ادب ہے، وہ کیسے چلتا ہے، کوئی چیز کیسے اٹھاتا ہے، کچھ کوئی چیز دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے، اس شیخ کو کوئی ہدیہ کیسے دیتا ہے، کوئی کیسے دیتا ہے، یہ اس کی اپنی دل کی کیفیات ہیں، اس کی طرف سے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے،
کہ تم مجھ سے ایسے ملو، ایسے کھڑو، ایسے بیٹھو، نہیں. اٹ ڈپینڈ آن ہز اون کنڈیشنز، پرسن ہارٹ. اصل چیز تو دل کا بننے کی کیفیت کا نام ہے. منہ سے بول رہے، بات کر رہے، ہنس رہے، دانت نکال رہے، شیک دم مائنڈ اٹ. ہزاروں قسم کے لوگ آتے. کل ایک صاحب آئے، نا جی میں تو بیت ہونے ہوں، بڑا پسند میں بیت ہونا، یہ میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے بھیا، لیکن یہ ذرا مشکل ہے میرے لیے، جو پروٹوکول ہوتا ہے نا، یہ اس قسم کی بات کرنا، ادب اور یہ وہ چیز ہے. میں کہی پھر تو آپ وہ کام کریں جس کام پہ لگے ہوئے اصول تو نہیں ٹوٹتے، یہ تو چیز ملتی اسی طریقے سے. میں کہا آپ کیا رضال ہوں، تمہیں کہ مردوں کا کام ہے، آپ کہاں پھنس گئے؟ یہ تو مرد لوگ کرتے ہیں کام، اللہ رضال کا ہے ان کو. مرد ڈٹ جاتے ہیں، زندگی کو فنا کر دیتے ہیں. میں تمہارے بس کی کام نہیں، لگے ہو جس کام پہ لگے رہے، بس جنت میں دے گی. اس میں تو آدمی کی ایک اختیاری چیزیں ہیں، یہ بناوٹ نہیں ہوتی ہیں چیزیں. دل بن جاتا ہے انسان، ایک دم خود کھڑا ہوتا ہے، خود بیٹھ جاتا ہے. کتنا اچھا سوال کیا. ابھی آئے نبی، تو کھڑا ہے گیا بیٹھے گا، جی کھڑا ہوں گا. تو بھائی یہ بات ہے کہ جن مریدوں کو دل میں اتنا ادب آ جاتا ہے، اتنی کیفیت آ جاتی ہے، کوئی جلال کی کیفیت برداشت نہیں کرتے. شیخ کا اس پہ لائٹ اتر رہی ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، اور جو بیچارے ڈنڈے بنڈے وہ دیکھتے رہتے ہیں، نہیں کھڑا ہوں یا نہ ہوں بیٹھوں. وہ تو شیخ کو سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کے درجے بلند کر دے، شیخ کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. بات سنیں آپ، انصاف تو اوپر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو ایک سیمپل دیا ہے جس کے ذریعے تو میں آپ کے پاس کھینچنا چاہتا ہوں. آپ خود کہتے ہیں وقت کی وسیلہ تک، وسیلہ تلاش کرو گئی مجھ تک پہنچنے کا. ایک شیخ کی وسیلہ دے دیا آپ کو. شیخ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم کو کھڑے ہو، تم کو بیٹھ، جو کھڑا ہوگا اس کو ترقی دے گا، جو بیٹھے گا سجدے کرے گا، جو یہ کرے گا اس کو یہ کرے گا. نوٹ ایٹ آل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو آتا ہے جو بیٹھا کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کچھ میں تو دیکھا ہم تو نہیں کھڑا، دیکھا یہ کھڑے ہوئے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں بات کا سب بڑا اس کے لیے. لیکن دیکھنے والی ذات ہوا کس کی ترقی ہوتی ہے، کس کو نہیں ملتی. آدھا ودھا اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، کیا عجیب بات ہے. کیا طریقے ہو گئے سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی نظر سے لے جاتے ہیں. تو جتنی دیر بیٹھ سکیں ادب سے بیٹھیں، انہیں چل جائے، سلپ کر جائے آدمی چپ کر کے. آپ بھی ہیں، بچوں کو لائیں، بادب لائیں. بڑا خوش ہوتا ہوں میں دیکھ کے. آج چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، کبھی سمجھ بنے گی، درخت لگیں گے، پھول ان میں لگیں گے. یہ ہماری نئی جنریشن ہے. میں نہیں چاہتا فضول بنے، یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بنے. یہ بیٹھا ہے، یہ لے کے آتے ہیں چھوٹے بچے سارے، سکھائیں گے، کریں گے پھر وہ ادب کے ساتھ کام. وہ تو ایک جنریشن ہے پوری، ان کے دل میں محبت ہے ذکر کی. انہیں پتہ ہی نہ تو وہ کیا کریں گے، ہنسی دفعہ مزے لیں ان کو دیکھ کے. آپ وہاں یہ کہتے ہیں مذاق کر رہا ہے، فلاں کر رہے تھے. یہ تو ڈرے ذات سے کہ اس کی پکڑ جو ہوتی ہے بڑی شدید ہوتی ہے، پھر اور بے ادبی پہ ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ جاتا ہے رمضان کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو تاکہ مضبوط کر. ہر خان کا ایسی ہے، اس کے خلاف ہے. پیری مردے کوئی خلاف نہیں ہے. پیری مردے پارٹ آف دین ہے. سب سے بڑے پیر تو ہمارے امام الانبیاء تھے، جن کے مرید سارے صحابہ تھے. کیا تھے؟ پیری تو تھے. پیری مرید تو ہے ہی ہمارا حساب کتاب. جو اس کا انکار کرتا تو ہے بیوقوف انسان ہے. تو دین اسلام کا انکار کر رہا ہے کہ پیری مردی میں نہیں مانتا، بالکل بیکار ہے. ایسی بھی مودی جس کو آپ نے بدنام کر دیا، نو باڈی ول ایکسپٹ اٹ.